بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تحریک انصاف نے بہت کچھ خفیہ رکھنے کی کوشش کی اور بہت سی چیزیں خفیہ ابھی بھی ہیں کہ کس طرح لوگوں کو نکالنا ہے، کتنے لوگ نکلیں گے، کس طرح لوگ اسلام آباد تک پہنچیں گے اور پورے ملک میں کس طرح نکلیں گے۔ لیکن بہت سی چیزیں حکومت کو، ان کے اداروں کو پتہ لگ جاتی ہیں، ایجنسیوں کے پاس رپورٹس آ جاتی ہیں کہ اتنے لوگ نکل رہے ہیں۔ اب یہی وجہ ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں 24 تاریخ کو، اور اب حکومت نے مذاکرات کی کوششیں شروع کر دی ہیں اور یہاں تک ہوا ہے کہ کچھ مطالبات تسلیم کرنے پر حکومت تیار ہو گئی ہے اور اس کے بدلے میں 24 نومبر کا احتجاج ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ یہ خبر اب سامنے آ گئی ہے اور اسی تناظر میں ایک بڑی ملاقات اڈیالہ جیل میں مکمل ہو گئی ہے۔ 1 گھنٹہ 40 منٹ ملاقات رہی ہے اور یہ ملاقات ہوئی ہے عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور کے درمیان۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے بعد علی مین گنڈا پور میڈیا سے بھی بات نہیں کرنے آئے اور میڈیا سے بات کیے بغیر ہی چلے گئے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ عمران خان سے ملنے کے بعد میڈیا سے بات ضرور کرتے ہیں، مگر اب انہوں نے بات بھی نہیں کی۔ عمران خان کا پیغام بھی آ گیا ہے اور وہ بھی موجود ہے، جس کا آغاز ہی اس شعر سے ہوتا ہے اور اس کا بڑا خوبصورت انگریزی ترجمہ ہے علامہ اقبال کے شعر کا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کہ O bird that flies to throne of God, you must keep this truth in sight, to suffer death is nobler far than bread that clogs your upward flight۔ تو بڑا خوبصورت یہ شعر ہے علامہ اقبال کا۔ تو وہاں سے وہ شروع کرتے ہیں کہ death is better than a life of slavery، موت غلامی کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ عمران خان نے پیغام اپنا شروع کیا۔ اچھا، اس پر بھی آئیں گے، لیکن پہلے دیگر خبریں جو ہیں جن میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اب نون لیگ بڑی پریشان ہے اور اب انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ پر حملے شروع کر دیے ہیں کہ جی یہ تو دیکھیں یہ سہولت کاری تحریک انصاف کی ہو رہی ہے، ڈر ہے اتنے لوگ آ جائیں گے تو آپ ان کو روکتے کیوں نہیں؟ بھئی اسٹیبلشمنٹ روکے، حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں کہ ان کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ اسی لیے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر مذاکرات اور مان جائیں۔ یہ انصار عباسی صاحب نے یہ جنگ میں نیوز میں خبر چھپ گئی ہے، جنگ میں جیو پر لگی ہوئی ہے، ویب سائٹ پر موجود ہے، پوری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ مگر ابھی دیکھیے کہ نون لیگ کی ہوائیاں کس طرح اڑی ہوئی ہیں، کتنی زیادہ ان کو پریشانی لاحق ہے، وہ آپ دیکھیے۔ یہ سنیے گا ذرا میاں جوید لطیف صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ میاں نواز شریف کے قریب ترین لوگوں میں مانے جاتے ہیں۔ کلیئر ہوں مالک صاحب کہ اداروں میں بیٹھے آج بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ سہولت کاری دے رہے ہیں، ورنہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بار بار وفاق پہ چڑھائی کرے اور اسلام آباد میں غائب ہو جائے اور کہاں۔ یہ دیکھیے اب بھی جناب سہولت کاری ہو رہی۔ عمران خان کب سے جیل میں ہے، اس کی اہلیہ کے ساتھ، اس کی بہنوں کے ساتھ، اس کے کارکنوں کے ساتھ کیا کیا گیا، کب سے وہ جیل میں ہے اور ان کے رونے ہی نہیں بند ہو رہے کہ ابھی سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ ان کو یہ ہے کہ تمام چیزیں ان کو پرووائڈ کی جائیں۔ اس سے زیادہ آج تک کوئی سہولت کاری ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کسی حکومت کی؟ اب تو فیصل واڈا تنگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو تو ہم چمچ سے کہیں تو یہ ہاتھ سے کھائیں گے، ان کو ہم دیں گے کافی بھی پکڑائیں گے تو یہ گرا دیں گے، ان سے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ تو چیخیں اب دونوں طرف نکل رہی ہیں۔ ایک اور خبر یہ ہے، سپریم کورٹ میں آرمی چیف کی مدت ملازمت پہ توسیع کے خلاف درخواست کی سماعت۔ درخواست گزار عدالت میں پیش ہی نہ ہو سکے، پیش ہی نہیں ہوا بندہ، آئینی بینچ نے عدم پیروی پر درخواست ہی خارج کر دی۔ لیں جی، یہ تو کام ٹھپ ہوا۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب عاطف خان صاحب تحریک انصاف کے رہنما کہتے ہیں الیکشن سے پہلے مجھے وزیر اعلیٰ بنانے کی پیشکش ہوئی تھی، کہا گیا علیحدہ گروپ بنا لیں تو آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ نہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی وزیر اعلیٰ کی پیشکش تھی، آج کل ان کی ناراضگی چل رہی ہے علی مین گنڈا پور سے۔ باقی ایک اور خبر ہے، قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی بین الصوبائی رابطہ نے چیئرمین پی سی بی کو آئندہ اجلاس میں طلب کر لیا۔ پی سی بی کوئی مقدس گائے نہیں، کیا پی سی بی عہدیداران کوئی آسمانی مخلوق ہے؟ محسن نقوی وزیر داخلہ ہوں گے تو اپنی جگہ ہوں گے چیئرمین کمیٹی ثناء اللہ مستی خیل۔ نہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں جی ان کو بھی بلانا ہے پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی کو۔ اچھا، اس کے علاوہ راولپنڈی وزیر اعلیٰ کے پی کے علی مین گنڈا پور کی پانی پی ٹی آئی سے ملاقات شروع۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی مین گنڈا پور گیٹ نمبر 5 سے اڈیالہ جیل میں روانہ ہوئے تھے۔ بانی پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ کے پی علی مین گنڈا پور کی ملاقات کانفرنس روم میں کروائی جا رہی ہے۔ ایپیکس کمیٹی میں شرکت اور 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے مشاورت ہوگی۔ اب ایپیکس کمیٹی میں شرکت اور 24 نومبر کا احتجاج، ایپیکس کمیٹی میں آرمی چیف بھی ہوں گے، دیگر سروس چیفز کی بھی وہاں پر موجودگی کا کہا جاتا ہے، اور وہاں پر ظاہر وزیر اعلیٰ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب یہ خبر پوری ڈیٹیل سنیے گا تو ساری صورتحال واضح ہو جائے گی۔
حکومت پی ٹی آئی اعلیٰ سطح رابطہ ممکنہ بریک تھرو کی کوششیں، مذاکرات کامیاب ہوئے تو 24 نومبر کا احتجاج ملتوی ہو سکتا ہے۔ انصار عباسی: کسی بھی ممکنہ بریک تھرو کے لیے حکومت کی ایک اہم شخصیت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہائی لیول رابطہ ہوا ہے۔ ایک باخبر ذریعے نے پیر کو دی نیوز کو بتایا کہ ابتدائی رابطہ مثبت تھا۔ اس نمائندے کے پاس دونوں فریقین کی جانب سے رابطہ قائم کرنے والے افراد کے نام موجود ہیں، لیکن دی نیوز کو یہ معلومات اس شرط پر فراہم کی گئی ہیں کہ نام خفیہ رکھے جائیں گے۔ یعنی بتایا تب گیا کہ جی خفیہ رکھ رہے ہیں، بتانا نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان ناموں کا انکشاف پی ٹی آئی اور حکومت بالخصوص بریکٹ میں لکھا ہے بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کرنے کی کوششوں کو بیکار کر سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت کی یہ اہم شخصیت مقتدر حلقوں کو اعتماد میں لے گی، اور اگر معاملات مثبت انداز میں آگے بڑھتے ہیں تو پی ٹی آئی اپنے مطالبات پورے کرنے کی کچھ یقین دہانیوں کے عوض 24 نومبر کے احتجاجی مارچ کی کال واپس لے سکتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے حکومت کی کانپیں ٹانگی ہوئی ہیں، وہ تیار ہے کہ جی ہم آپ کو کچھ مطالبات مان لیتے ہیں، 24 کا احتجاج نہ کرنا، کیونکہ عوامی طاقت کا ہم کر ہی نہیں سکتے مقابلہ۔ پہلے 8 فروری کو لوگ نکل آئے تھے تو ہمیں اتنا ڈاکہ ڈالنا پڑا ہے، لیکن اب لوگ اپنے حق کے لیے اگر 24 کو نکل آئے تو ہم کیا کریں گے؟ کہا جاتا ہے کہ منگل کو ہونے والا ایپیکس کمیٹی کا اجلاس اس بات کا تعین کرنے کے لیے بے حد اہم ثابت ہو سکتا ہے کہ دونوں فریق بات چیت کریں گے یا پھر کشیدگی جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈاپور پہلے ہی دی نیوز کو بتا چکے ہیں کہ وہ ایپیکس کمیٹی میں عمران خان، پی ٹی آئی اور پارٹی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جاری کشیدگی کا معاملہ اٹھائیں گے۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں صدارت وزیر اعظم کرتے ہیں۔ یہ کمیٹی ملک کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت پر مشتمل ہے، لہٰذا گنڈاپور کے پاس موقع ہوگا کہ براہ راست آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور تمام انٹیلیجنس سربراہوں سمیت اعلیٰ عسکری قیادت کے سامنے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پائی جانے والی رنجشوں پر بات کریں۔ اب پہلے ملاقات بھی عمران خان سے ہو گئی ہے اور اس میں بھی بات آئی ہے کہ ایپیکس کمیٹی کا معاملہ اور 24 نومبر کا احتجاج، اس پر بھی ڈسکشن ہونی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات کا فیصلہ ہونے کی صورت میں بات چیت پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان ہوگی۔ ممکن ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس بات چیت کا حصہ نہ ہو، لیکن پی ٹی آئی سے متعلق معاملات میں حکومتی مذاکرات کاروں کو کسی بھی بات پر اتفاق سے پہلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی منظوری درکار ہوگی۔ ایک ذریعے کے مطابق پی ٹی آئی کے رہنما عوام میں چاہے کچھ بھی کہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ بات چیت کی صورت میں ان کے مطالبات فوری طور پر پورے نہیں ہوں گے۔ فی الحال بات چیت کا عمل شروع ہونا ایک بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ مذاکراتی عمل کا آغاز پی ٹی آئی کو 24 نومبر کو اسلام آباد تک اپنا احتجاجی مارچ واپس لینے پر قائل کر سکتا ہے۔ پارٹی نے اعلان کر رکھا ہے مطالبات منظوری تک دھرنا ہوگا۔ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ وہ اسلام آباد میں بڑا شو کرے گی۔ اور پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ جی کچھ تحریک انصاف کے لوگ بھی سمجھتے ہیں ہمیں معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ اب آ جائیے عمران خان کے پیغام کی طرف۔ عمران خان کہتے ہیں پہلے میں نے ہمیشہ کال دی تو تحریک انصاف کے لوگوں کو کہا نکلیں، اب میں کہتا ہوں پوری قوم سے کہ وہ نکلیں، کیونکہ اب ہمیں غلام بنا دیا گیا ہے، ہر چیز ختم کر دی گئی ہے، جمہوریت ختم ہو گئی ہے، یہاں پر الیکشنز فراڈ کروایا گیا۔ جس طرح آپ 8 فروری کو نکلے تھے اور آپ نے جواب دیا تھا اس فسطائیت کا، اسی طرح آپ دوبارہ نکلیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرنیٹ یہاں پر بند کر دیا گیا ہے، پاکستان کو بالکل غلام بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے، لیکن ہمیشہ اس کا الٹا یعنی اور زیادہ تشدد کیا گیا۔ پھر یہ کہ جی شہباز گل سے لے کے انتظار پنجوتا تک بہت سے ہیں جن کو لاپتہ کیا گیا، ان پر ظلم اور تشدد کیا گیا، اور یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ جی اب جس طرح سے حکومت گرائی گئی، وہ ڈونلڈ لو والا معاملہ، اس وقت کے آرمی چیف کے تھرو یہ سب کچھ کیا گیا، اور پھر وہ ساتھ کہتے جی ہمارے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا، یہ لایا گیا نواز شریف کو اور قاضی فیصل کا کردار، وہ سب یہ بتاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی 24 کو اب آپ نے اپنی آزادی کے لیے نکلنا ہے اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانی کا بھی بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ وہ جہاں جن ممالک میں ہیں وہاں رول آف لا وہ دیکھتے ہیں، تو وہ بھی فنڈنگ میں حصہ لیں، اور ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی فنڈ ریزنگ میں کردار ادا کریں۔ تو یہ عمران خان کی اپیل بھی سامنے آ گئی ہے۔ تو جناب لگتا ہے کہ 24 سے ہی پہلے بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔